بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تقریب تیری یاد میں۔ ابھی جس انداز میں تعارف کروایا گیا، یقیناً کائنات عالم میں سب سے پہلی ہستی مصطفیٰ کی ذات کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور مصطفیٰ کی جان حسین علیہ السلام۔ ویسے تو پوری کائنات عالم کے مظلوموں کی نسبت، کشمیریوں کی نسبت، فلسطینیوں کی نسبت، جہاں پر ظلم ہو رہا ہو ہر مظلوم کی نسبت حسین کے ساتھ ہے، اور حسین کی قوت و طاقت لے کر کائنات عالم میں یزیدیت کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ اور ہم بھی اسی حوالے سے جو حسین احمد کا تھا، حسین جو بھی تیرا احترام کرتے ہیں، حسین جو بھی تیرا احترام کرتے ہیں، بڑے ادب سے ہم انہیں سلام کرتے ہیں۔ یہ تو امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے تھا، اور اسی نسبت سے حسین احمد کے حسین تجھے بھی میں سلام کرتا ہوں۔ ہمارے قائد ملت جعفریہ علامہ ساجد علی نقوی گفتگو کے دوران جب میں نے کہا، آپ قبلہ جانتے ہیں کہ جب اجتماعات میں آپ جاتے ہیں تو ہمارا کچھ طبقہ آپ کو کیسے الفاظ سے یاد کرتا ہے، کیونکہ ہر طبقے میں آپ کو پتا ہے جاہل لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے، جہاں پر قاضی حسین احمد نورانی جیسی شخصیتیں موجود ہوں، وہاں پر بیٹھنا میں اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہوں۔ اور وحدت امت کے حوالے سے آج بھی وہ گئے ہوئے ہیں، آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ 12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول تک آقا خمینی مرحوم کے حکم کے مطابق، انہی کے زمانہ سے، جیسے آپ 5 فروری کا حوالہ دے رہے ہیں قاضی صاحب کا، ہم بھی اس میں شریک ہوتے ہیں۔ 5 فروری کو قاضی صاحب کے حکم پر بھی شریک ہوتے ہیں، پہلے بھی شریک ہوتے تھے لیکن اب پہلے سے زیادہ شریک ہوتے ہیں۔ آقا خمینی کا فرمان وحدت کے حوالے سے 12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول تک 12 اور 5 کی نسبت ملا کر یہ 5 دن پوری دنیا میں ہفتہ وحدت کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ اور اسی حوالے سے وہ اب ایران میں گئے ہوئے ہیں، انہوں نے سراج الحق صاحب کو بھی، لیاقت بلوچ صاحب کو بھی، میاں مقصود صاحب کو بھی، فرید پراچا صاحب کو سلام کہا ہے۔ اور میں یہ عرض کروں گا کہ آج آقا خمینی ہوں یا انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قاضی حسین احمد ہوں، انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے وحدت کا، یہ شیعہ سنی کی تفریق، یہ بغض و عناد، یہ کافر کے نعرے، یہ قتل و غارت، یہ بم، یہ بلاسٹ، یہ توپیں، یہ گنیں بدنام کر دیا ہے دنیا میں۔ ان دہشت گردوں نے ہمیں، کتنی خوبصورت ان کی شکل ہوتی ہے، کتنا سنت رسول ان کے چہرے پر ہوتی ہے، اور کسی معصوم بچے کے سر پہ جب وہ تلوار چلا کے قتل کر کے اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں، میں سوال کرتا ہوں کیا یہ صحابہ کی سنت ہے، اہل بیت کی سنت ہے، یا رسول کی سنت؟ اس طرح قتل و غارت، میں خود 14 شہداء کا وارث ہوں، اپنے نواسے شہید کا بھی وارث ہوں، 4 سالہ نواسے کا، لیکن جنازے پر کھڑے ہو کر قائد ملت جعفریہ نے، ہمارے گھر کے جنازے تھے، یہی الفاظ کہے تھے کہ ہم فرقہ واریت پر یقین نہیں رکھتے، ہمیں مارنے والے، ہمیں قتل کرنے والے یہ اسلام کے بھی دشمن ہیں اور پاکستان کے بھی دشمن۔
آج بات چھوٹی سی کہنے لگا ہوں کیونکہ قاضی صاحب کی یاد میں ہے. مجھے اکثر منصورہ میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے. قائد محترم کے حکم پر بھی اور ان کے علاوہ بھی یاد فرماتے ہیں فرید پراچا صاحب، لیاقت بلوچ، میاں مقصود صاحب، جنجوا صاحب، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں اور نہیں کر سکتے وہی کام یہ لوگ کر رہے ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ ہم وہ کام کریں. اگر نہیں ہو سکتا ہمارے امامے کے ذریعے، یا ابھی زبیر ظہیر صاحب تشریف فرما تھے ہمارے پروگراموں میں، اعجاز ہاشمی صاحب تشریف فرما ہیں، اگر شیعہ کی حیثیت سے کسی کو نفرت ہوتی ہے تو چلو ہم ان کے ساتھ مل کر وہی کام کریں جو ہم کرنا چاہتے ہیں. تو ان کے ہر پروگرام میں شریک ہونا ہم عبادت سمجھتے ہیں. مجھے علم ہے کہ وقت کم ہے. میرے معزز تشریف فرما ہیں، خصوصاً سراج الحق صاحب، عرفان صدیقی صاحب. خطابات ایک بات یاد کے حوالے سے ہے چھوٹی سی جس سے میں نے استفادہ کیا ہے. مجھے جو رزلٹ ملا ہے، میں کہتا ہوں میں تقریریں کر کر کے اپنے دوست احباب، چونکہ میں حافظ قرآن ہوں اور جہاں میرا گاؤں تھا، چھٹیوں کے دوران میں نے 7واں اور 8واں پارہ اس مسجد میں حفظ کیا تھا جس مسجد سے ہمارے مجلس میں بم مارا گیا تھا. وہاں پر جب ہم برتن پانی پیتے تھے پیالہ توڑ دیتے تھے لوگ. چونکہ وہاں علمی گھرانہ تھا ہمارا بھی. علامہ تقی نقوی ہوں، علامہ گلاب شاہ صاحب ہوں، علامہ حافظ ریاض حسین نقوی ہوں، یا علامہ ساجد علی نقوی میرے کزن بھی ہیں. تو ذہن میں یہ خیال تھا یہ نفرت کیسے دور ہو. جماعت اسلامی کے تحصیل کے صدر بلایا گیا منصورہ میں، شاید تنظیمی پروگرام تھا یا کس حوالے سے، کافی دیر پہلے کی بات. قاضی صاحب کی صدارت، قائد ملت جعفریہ پہلی صف میں، میں دوسری صف میں ساتھیوں کے ساتھ. سامنے دیکھا اپنے گاؤں کے لوگوں کو، بڑے معزز، بڑے شان والے، اور جو جماعت اسلامی سے متعلق لوگ تھے وہ تو ماشاءاللہ اچھے ذہن کے، اور دیگر لوگوں کو وہ ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے. کھانے کا وقفہ ہوا. گفتگو کا تو وہاں ضرورت نہیں تھی، قائد ملت موجود تھے. کھانے کا وقفہ ہوا. میں نے ایک گزارش کی قاضی صاحب سے، یہ میں ٹی وی ٹاک میں بھی ایک یزیدی مقرر کے ساتھ گفتگو کے دوران بھی یہ حوالہ دیا تھا. تم کافر کافر کہتے ہو، اگر تم کافر کافر کہتے ہو تو یہ بات سنو. دیگر حوالہ جات بھی دیے حج کے حوالے سے اور دیگر مقامات کے. تو قاضی صاحب سے میں نے گزارش کی، میں قاضی صاحب میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے. نے کہا جی آپ حکم کریں، آپ سے تو میں محبت کرتا ہوں. آپ 5 آپ کے گھر کے حافظ قرآن بچے شیعوں میں پہلی مرتبہ میں نے دیکھے ہیں، اور میں پیار کرتا ہوں چونکہ آپ حافظ قرآن بھی ہیں، عالم بھی ہیں. میں نے کہا جی میں طالب علم، ایک گزارش ہے. کیا؟ میں نے کہا جی آج میں چاہتا ہوں کہ ایک پلیٹ ہو، اس میں کھانا ہو، ایک چمچ سے آپ کھائیں، ایک چمچ سے میں کھاؤں. یہ کون سی بڑی بات ہے؟ آپ جانتے ہیں کتنی سادہ طبیعت کے، ان کی یادیں. حقیقت میں ہم جب وہاں جاتے تھے ہمیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اتنی عظیم شخصیت کے پاس ہمارے جیسے لوگ بیٹھے ہوئے. اس سے وہ عمل ہم نے کیا. وہ میں کیا کرنا چاہتا تھا؟ ان دوستوں کو بتانا چاہتا تھا کہ جو ہمارے پیے ہوئے پیالے کو توڑ دیا کرتے تھے، خدا گواہ ہے واپس جانے کے بعد جو کام میں 10 سال محنت کے باوجود نہ کر سکا، واپس جانے کے بعد وہ جو ہمارے برتن توڑ دیا کرتے تھے انہوں نے میری دعوت کر کے گھر میں کھانا کھلایا. اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ، چونکہ ملنے والے خاندان ہماری زمینوں کے مزیرے تھے، وہ بعد میں لوگوں سے پیسے لے لے کر ان دہشت گردوں سے کچھ لوگ، لیکن جو سنجیدہ لوگ تھے انہوں نے دعوت کر کے مجھے کھانے. میں نے کہا یار کافروں کو بلاتے ہو؟ نے کہا نہیں، ختم ہو گئی بات. قاضی حسین احمد تمہارے ساتھ ایک
پلیٹ میں کھانا کھائے اور ہمارے برتن توڑ دیں، ہم ان برتنوں کو توڑ دیں گے جو برتن توڑنے والے ہیں، ہم ان ہاتھوں کو توڑ دیں گے۔ آج کے بعد آپ ہمارے بھائی ہیں۔ قاضی صاحب نے یہ مسئلہ حل کر دیا، آج بھی میں انہیں سلام کرتا ہوں۔